الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، ابھی میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خلوص و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی مختصب ہوتا ہے۔ برادران اسلام، برادران اسلام، آج ہم اور آپ یہاں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی بات، ان کا ذکر پاک کرنے بیٹھے ہیں، اور کیوں نہ کرے۔ رب کائنات نے پورا قرآن اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازل فرما دیا۔ جب ہم خدا کی مقدس کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں کہیں نبی کی رسالت کے تذکرے تو کہیں نبی کی نبوت کے تذکرے، کہیں مصطفیٰ کی رفاعت کے تذکرے تو کہیں ان کی عظمت کے چرچے، تو کہیں ان کی یاروں کی بات، تو کہیں جانثاروں کی بات، کہیں جمال کی باتیں تو کہیں کمال کی باتیں، کہیں افعال کی باتیں تو کہیں احوال کی باتیں، کہیں مزمل کہتا ہے تو کہیں مدثر، کہیں طٰہٰ کہتا ہے تو کہیں یاسین۔ الغرض پورا قرآن ہمارے نبی کی عظمت اور شان میں نازل ہوا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرات گرامی، خدا تبارک و تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے، محبتوں کا تقاضا تو یہ ہے، الفتوں کی مانگ تو یہ ہے، کیا تو ہمیں چاہتا رہے، ہم تجھے چاہتے
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ واہ 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 واہ، جواب نہیں بے شک